NS اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ ذکر کیا وہ محسن کیا ہے؟ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن، کہ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ کر لیا للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، وہ صاحب تصوف بن گیا، صاحب احسان بن گیا اور صوفی ہو گیا۔ یا اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ اپنا چہرہ جس نے پوری دنیا سے موڑ لیا، پوری دنیا کو پیٹھ دکھا دی، کہا دنیا تو ایک طرف ہو جا، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے، تو یا اللہ اس کا اجر کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ پوری دنیا سے رخ موڑ کے کسی ویرانے اور جنگل اور بستی میں بیٹھ کر میرے ساتھ اپنا تعلق اور واسطہ قائم کر رہے، یا اللہ اجر کیا دے گا؟ کہا بس اتنی بات سمجھ لو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یا اللہ اس کا اجر کیا دے گا؟ فرمایا جب وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر میری طرف آ گیا تو میں جو اجر دوں گا اس کا اجر میں نے راز میں رکھ دیا، میں اس کا اجر بھی نہیں بتاتا، بس اتنی بات بتاتا ہوں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یا اللہ ہمیں کچھ تو بتا، کچھ تو بتا کہ ہم اس راہ پر چلیں، وہ ان کا مقام اور مرتبہ سن کے جان کے ان کی راہ پر چلے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس اتنی بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک کیفیت خوشی اور مسرت کی ہوتی ہے اور دوسری کیفیت غم اور خوف کی ہوتی ہے۔ غم اس کو کسی زمانہ ماضی کا ہوتا ہے، خوف اس کو زمانہ استقبال کا ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے جب انہوں نے اپنا رخ زیبا میری طرف کر دیا، میرے رب نے ان کو یہ انعام دے دیا کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے۔ اور یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی غم کا یہ ہوتا ہے کہ خوف انسان کو اپنا ہوتا ہے اور غم انسان کو اپنوں کا ہوتا ہے۔ خوف انسان کو اپنا ہوتا ہے اور غم انسان کو اپنوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے، میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو میری دو جہات ہیں، ایک تو میری ذات ہے اور ایک میری فیملی ہے۔ تو انسان کہتا ہے اگر میں مر جاتا تو میری فیملی کا کیا ہوتا؟ تو غم انسان کو بچوں کا ہوتا ہے، اپنی فیملی کا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، عزیز و اقارب کا ہوتا ہے۔ غم اپنوں کا ہوتا ہے اور خوف اپنا ہوتا ہے۔ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے کر دیا، ہم نے اس کو بے خوف کر دیا، نہ اس کی اپنی ذات پر کوئی خوف ہے نہ اس کو اپنی اولاد کے لیے کوئی خوف ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، فرمایا وَمَن يُسْلِمْ، جو سپرد کر دے اپنی ذات کو، میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، وجہہ الی اللہ، اپنا چہرہ اوپر آیا تھا للہ، یہاں پر آیا الی اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف سپر کر دے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی مضبوط گرہ تھام لی، اس نے اپنا تعلق اور واسطہ اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط کر لیا۔ یا اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہاں بھی محسن یہاں بھی محسن، وہاں للہ یہاں اللہ، کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے لیے، یہ بھی صوفیاء کا ایک بہت بڑا
اعتراض ہوتا ہے ان پر، صوفیاء کے اوپر، کہ یہ کبھی صوفیاء بات کرتے ہیں للہ کی، کبھی بات کرتے ہیں اللہ کی، کبھی بات کرتے ہیں فی اللہ کی، تو ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان تینوں میں فرق وہی ہے جو اللہ نے رکھا۔ یہ صوفیاء کوئی اپنے سے بات نہیں کرتے، اور یہ وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ فرمایا وہ لوگ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ اللہ کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدہ حق ان کو ملتا ہے، لیکن کوشش کرنا تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اور راہ پر منزل پر پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ہماری راہ میں کوشش تم کرو، ثواب اللہ کی ذات عطا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم توبہ میں کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے گا۔ حضرت فضیل عیاض نے فرمایا جو شخص طلب علم میں کوشش کرتا ہے، علم حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی راہیں دکھاتا ہے۔ اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک ذرا دور ہوتا ہے تو اسے فرمایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، جب قریب آ گیا تو کہا اللہ کے لیے آ جاؤ، جب اور قریب آ گیا کہا والذین جاہدوا فینا، اندر آ جاؤ، جب اندر آ گیا تو اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، پھر ایسا بندہ جو ہمارے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے اور ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرے، لنہدینہم، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کی؟ سبلنا، اپنے تمام راستوں کی۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ جیسے تمہاری طبیعت ہو، جیسا تمہارا ذوق ہو، ویسے ہی اللہ تمہیں راستہ دے گا۔ اگر تم ذکر کرنا چاہتے ہو، ذاکر بننا چاہتے ہو، ذکر کرو، اللہ اس ذکر کی برکت سے تمہیں جنت دے گا۔ اگر تم یتیموں کی پرورش کرنا چاہتے ہو، تم یتیموں کی پرورش کرو، اللہ اس کے صدقے سے تمہیں جنت دے گا۔ تمہارا جیسا ذوق ہے، جیسی طبیعت ہے، جیسی استطاعت ہے، تم ویسے کرو، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، رب ایسے ہی مان جائے گا۔ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس مال دنیا نہیں، تمہارے پاس دولت نہیں تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ کس کے اوپر قربان کرو گے؟ صدقہ کیسے کرو گے؟ خیرات کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ آ جاؤ، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرنا شروع کر دو، بندگی کرنا شروع کر دو، قیام اور قعود کرنا شروع کر دو، اللہ اسی عبادت کے صدقے میں تمہیں جنت دے گا۔ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، تم کما سکتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس مال کی برکت سے تمہیں جنت دے گا۔ اور اگر تمہاری اولاد ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد ہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، فرائض پر عمل کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، اللہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کر دے۔ تو فرمایا کہ ہمارے سارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، ہم سارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہی تصوف ہے۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، تصوف یہی ہے کہ تم صرف اور صرف اپنی ذات کو اللہ کے لیے پھیر دو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اللہ کی طرف پھیر دو۔ جب پھیر دو گے تو ہوگا کیا کہ وہ رب تمہیں راضی کر دے گا۔
اپنے سارے راستے تمہارے لیے کھول دے گا، اس کی جنتوں کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے. یہی طریقت ہے.